بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد ناظرین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شرح الادب المفرد کے عنوان سے اس پروگرام کے ہمراہ ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں، اور اس سے قبل گزشتہ ملاقات کے موقع پر ہم پڑھ رہے تھے امام بخاری رحمہ اللہ کی یہ کتاب الادب المفرد۔ اس کتاب میں یہ باب نمبر 225 کہ جس کا عنوان قائم فرمایا ہے۔ امام بخاری رحمہ اللہ نے فرمایا کہ باب الظلم ظلمات، یعنی انسان کو یہ بات معلوم ہونی چاہیے کہ آج یہ جو دنیا کی عارضی و فانی اور چند روزہ زندگی ہے، یہاں اگر کوئی انسان کسی کے ساتھ ظلم و زیادتی کے معاملات کیا کرے گا تو پھر آج روا رکھا جانے والا ہر ایک ظلم قیامت کے دن اس ظالم انسان کے سامنے ظلمات یعنی بہت سی ظلمتوں، بہت سے اندھیروں کی شکل میں سامنے آ جائے گا۔ یعنی قیامت کے دن کی وہ ہولناکیاں اور وہ بھیانک ترین ماحول کہ جب ہر انسان وہاں روشنی کے لیے ترس رہا ہوگا، تو ایسے میں اگر کوئی وہاں روشنی کی بجائے اندھیروں میں بھٹکتا پھر رہا ہو اپنے ان مظالم کی وجہ سے جو کہ دنیا میں وہ دوسروں کے ساتھ وہ مظالم کے سلسلے اس کے جو جاری و ساری رہے دنیا میں، تو یوں اس وجہ سے جو کوئی وہاں اندھیروں میں بھٹکتا پھر رہا ہو روشنی کی بجائے، تو یقیناً یہ تو بہت ہی افسوسناک معاملہ ہو جائے گا۔ تو اس سلسلے میں ناظرین یہاں اس عنوان کے تحت امام بخاری رحمہ اللہ نے جو متعدد احادیث درج فرمائی ہیں، ان میں سے کچھ احادیث ہم اس سے قبل گزشتہ ملاقات کے موقع پر پڑھ چکے ہیں، اور آج کی اس نشست میں ہم آغاز کر رہے ہیں اس حدیث سے کہ جس کا نمبر ہے 490، اور یہ بہت ہی اہم ترین حدیث ہے۔ اور پہلی بات تو یہ کہ یہ حدیث یہاں امام بخاری رحمہ اللہ نے اپنی یہ کتاب الادب المفرد اس میں بھی درج فرمائی ہے، جبکہ دیگر کتب حدیث میں اور بالخصوص صحیح مسلم میں بھی یہ حدیث موجود ہے کہ جہاں صحیح مسلم میں اس کا نمبر ہے 2577، اور وہاں صحیح مسلم میں وہ کتاب کے جس کا نمبر ہے 45، یعنی صحیح مسلم میں بہت سی کتابیں ہیں جدا جدا، تو وہ کتاب کے جس کا نمبر ہے 45 اور جس کا عنوان ہے البر والصلة والآداب، تو یہ کتاب البر والصلة والآداب جو کہ صحیح مسلم میں ہے، تو اس کے تحت جو ذیلی عناوین ہیں یا جو ذیلی ابواب ہیں، تو ان میں سے باب نمبر 15 کے جس کا عنوان ہے تحریم الظلم، یعنی دین اسلام میں ظلم و زیادتی کی حرمت و ممانعت۔ امام مسلم رحمہ اللہ نے اپنی کتاب صحیح مسلم میں جو یہ حدیث درج فرمائی ہے، تو یہاں کتاب الادب المفرد اور وہاں وہ صحیح مسلم، ان دونوں میں یہ حدیث، تو دونوں میں عبارتوں میں کچھ تقدیم و تأخیر ہے، اور مزید یہ کہ صحیح مسلم میں ہم دیکھتے ہیں یہ بات کہ وہاں چند عبارات کا اضافہ ہے۔ اگرچہ ہم یہ کتاب الادب المفرد پڑھ رہے ہیں، لیکن ہم اس حدیث کو ان اضافوں سمیت پڑھیں گے
جو کہ صحیح مسلم میں درج کیے گئے ہیں، تاکہ یوں اس حدیث کے بارے میں مکمل آگاہی حاصل کی جا سکے۔ تو یہ حدیث دراصل حدیث قدسی ہے، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں ارشاد فرمایا کہ اللہ عز و جل نے یہ ارشاد فرمایا ہے۔ یعنی ایک تو ہوا کرتی ہے حدیث نبوی، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال و افعال، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کچھ اپنی زبان مبارک سے ارشاد فرمایا، جو بات کہی کسی موقع پر، یا اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے افعال، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بذات خود اگر کبھی کوئی کام انجام دیا تو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال و افعال ما اضیف الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم من اقوال و افعال، تو اس چیز کا نام ہے حدیث نبوی، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں ارشاد فرمایا یا یہ کام کیا۔ جبکہ حدیث قدسی سے مراد یہ ہے کہ ما اضافہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم الی اللہ عز و جل، یعنی وہ بات، وہ کلام، وہ اقوال کہ جن کی نسبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ عز و جل کی جانب فرمائی ہو، یعنی یوں فرمایا ہو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ قال اللہ عز و جل، اللہ نے یہ ارشاد فرمایا ہے، تو اس چیز کا نام ہے حدیث قدسی، کہ وہ کلام اور وہ الفاظ اگرچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ہیں، لیکن وہ جو معنی، وہ مفہوم اور وہ جو پیغام اور وہ جو بات ہے، وہ در حقیقت اللہ عز و جل کی جانب سے ہے۔ تو اس سے حدیث قدسی کی مزید اہمیت واضح و ثابت ہوتی ہے۔ اور یہ کہ اس حوالے سے ہمیں یہاں یہ بات بھی معلوم ہونی چاہیے کہ جب قرآن کریم بھی اللہ کی طرف سے ہے، اور جیسا کہ ہم نے ذکر کیا کہ حدیث قدسی بھی اللہ کی طرف سے ہے، تو پھر دونوں میں فرق کیا ہوا؟ تو اس بارے میں بقول اہل علم فرق یہ ہے دونوں میں، یعنی قرآن میں اور حدیث قدسی میں، کہ پہلی بات تو یہ کہ القرآن متعبد بتلاوتی، قرآن کریم کی صرف تلاوت بھی عبادت ہے اور موجب اجر و ثواب ہے۔ یعنی اگر کوئی صرف قرآن کریم کی تلاوت کر رہا ہو، پڑھ رہا ہو، تو یہ چیز بھی اس کے لیے باعث اجر و ثواب ہوگی، کہ صرف تلاوت بھی ثواب کا باعث ہے۔ جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ من قرأ حرفا من کتاب اللہ فلہ بہ حسنہ والحسنۃ بعشر امثالها، یعنی جس کسی نے قرآن کریم کا کوئی ایک حرف پڑھا تو اس کے لیے ہر ایک حرف کے عوض ایک نیکی لکھی جاتی ہے، اور پھر یہ کہ ہر ایک نیکی کے عوض انسان کو اس کے نامہ اعمال میں ایک کی بجائے 10 نیکیوں کا اجر و ثواب درج کیا جاتا ہے۔ الغرض قرآن کریم کی صرف تلاوت بھی عبادت ہے، اور یہ کہ اجر و ثواب کا سبب ہے، جبکہ حدیث قدسی میں یہ چیز نہیں ہے۔ اور اس کے علاوہ یہ کہ قرآن کریم کی ایک خصوصیت یہ ہے کہ ہمیشہ کے لیے اس کی حفاظت کا ذمہ خود اللہ نے لیا ہے،
جیسا کہ قرآن کریم میں فرمایا کہ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، کہ یقیناً یہ قرآن تو ہم نے ہی نازل کیا ہے، یعنی اللہ نے، اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے بھی ہیں۔ تو قرآن کی حفاظت کا ذمہ ہمیشہ کے لیے خود اللہ نے لیا ہے، جبکہ حدیث قدسی میں یہ چیز نہیں ہے۔ اور اس کے علاوہ یہ کہ قرآن کریم کی ایک خصوصیت یہ ہے کہ قرآن کے ذریعے اللہ عز و جل کی جانب سے ہمیشہ کے لیے تمام دنیا انسانیت کو تحدی یعنی چیلنج کیا گیا کہ اس جیسا کلام تم بنا کر دکھاؤ، کوئی اس جیسا کلام پیش کرے۔ فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ، کہ اس جیسا کوئی کلام، یعنی اگر کوئی یہ سمجھتا ہو کہ نعوذ باللہ کہ یہ قرآن اللہ کا کلام نہیں ہے بلکہ کسی نے خود ہی یہ لکھ لیا ہے اور یہ کہ غلط نسبت کر دی ہے اللہ کی جانب، تو اگر ایسا معاملہ ہے تو پھر تم اس جیسا کلام بنا کر دکھاؤ۔ تو قرآن میں ایک خصوصیت یہ ہے کہ اللہ کی طرف سے چیلنج کا پہلو اس میں پایا جاتا ہے، لیکن حدیث قدسی میں ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ مزید یہ کہ قرآن کریم کی تلاوت کی جاتی ہے نماز کے دوران، کہ سورہ فاتحہ ہے اور اس کے بعد جو کوئی بھی سورت ہو، الغرض نماز میں قرآن کریم پڑھا جاتا ہے، اس کی تلاوت کی جاتی ہے، جبکہ حدیث قدسی میں یہ چیز نہیں ہے۔ مزید یہ کہ قرآن کریم کو چھونے کے لیے طہارت ضروری ہے، جیسا کہ قرآن کریم میں ارشاد ہے، فرمایا کہ لا یمسہ الا المطہرون، کہ اس قرآن کو تو صرف وہی لوگ چھو سکتے ہیں جو کہ پاک ہوں۔ تو قرآن کریم کو بغیر وضو کے چھونا جائز نہیں ہے، اور یہ کہ اگر چھوئے بغیر کوئی قرآن کی تلاوت کرنا چاہے تو بغیر وضو تلاوت جائز ہے، کہ اگر وہ چھو نہیں رہا قرآن کو تو وضو کے بغیر تلاوت کی جا سکتی ہے۔ لیکن اگر کوئی انسان حدث اکبر یعنی بڑی ناپاکی میں مبتلا ہو، کہ جسے جنابت بھی کہا جاتا ہے، یعنی جو حدث ہے، جو ناپاکی ہے، اس کی دو قسمیں ہیں۔ ایک کا نام ہے حدث اصغر یعنی چھوٹی ناپاکی، اور اس سے طہارت حاصل کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ وضو کیا جائے، اور دوسری ہے بڑی ناپاکی یعنی حدث اکبر، اور اس سے طہارت حاصل کرنے کے لیے غسل ضروری ہے۔ تو الغرض انسان اگر زبانی تلاوت کر رہا ہو یا دیکھ کر بھی تلاوت کر رہا ہو لیکن قرآن کریم کو وہ چھو نہیں رہا، تو اس مقصد کے لیے حدث اکبر یعنی جنابت سے پاکی ضروری ہے، کہ اگر انسان کو غسل کی ضرورت ہے تو وہ پہلے غسل کرے گا اور تب وہ تلاوت کر سکے گا، ورنہ نہیں۔ لیکن اگر غسل کی ضرورت نہیں ہے، محض وضو کی ضرورت ہے کہ حدث اصغر ہے، چھوٹی ناپاکی ہے، تو ایسے میں وہ چھوئے بغیر قرآن کو چھوئے بغیر تلاوت کر سکتا ہے، لیکن قرآن کو چھونے کے لیے وضو بھی ضروری ہے۔ تو یہ معاملہ ہے قرآن کریم کا، جبکہ حدیث قدسی کے بارے میں یہ بات اور ایسی کوئی شرط نہیں ہے۔ اور اس کے علاوہ یہ کہ قرآن کریم کی روایت بالمعنی جائز نہیں ہے، یعنی مثلا قرآن کریم میں کوئی ایسا لفظ ہو کہ اس لفظ کے جو کچھ بھی معنی ہے تو عربی لغت میں بعینہ
کوئی اور بھی ایسا لفظ موجود ہو کہ جس کے بالکل وہی معنی ہو، کہ کچھ بھی فرق نہ ہو، لیکن اس کے باوجود جب انسان قرآن کریم کی تلاوت کر رہا ہو یا قرآن کریم کی کوئی آیت کسی جگہ تحریر کر رہا ہو تو بعینہ وہی الفاظ پڑھنے ہوں گے یا تحریر کرنا ہوں گے جو کہ قرآن کریم میں وارد ہوئے ہیں۔ مثلا واللہ بصیر بما تعملون، کہ تم جو کچھ بھی کام کیا کرتے ہو تو اللہ اسے خوب دیکھ رہا ہوتا ہے۔ تعملون، جو کچھ بھی تم کام کر رہے ہوتے ہو۔ اور دوسری جگہ ارشاد ہے کہ ان اللہ یعلم ما تفعلون، کہ اللہ خوب جانتا ہے جو کچھ تم کیا کرتے ہو۔ تو یہ تعملون اور دوسرا لفظ ہے تفعلون، لیکن جہاں تعملون وارد ہوا ہے تو وہاں تعملون ہی پڑھنا اور لکھنا ہوگا، اور جہاں تفعلون ہے تو تفعلون ہی پڑھنا اور لکھنا ہوگا، حالانکہ ان دونوں الفاظ کے معنی بالکل ایک ہی ہیں۔ تو قرآن کریم میں یہ ضروری ہے کہ الفاظ کی پابندی ضروری ہے، جبکہ حدیث قدسی میں یہ معاملہ نہیں ہے، کہ اس کی روایت بالمعنی بھی جائز ہے کہ جو معنی ہے وہ ادا ہو جائے، اگرچہ الفاظ میں کچھ تبدیلی ہی کیوں نہ ہو جائے۔ الغرض ناظرین کرام، یہ تمام تر گفتگو ہو گئی اس حوالے سے کہ یہ حدیث قدسی ہے، اور یہ بہت ہی اہم ترین حدیث ہے کہ جس میں دین اسلام کے اصول و فروع تقریباً سبھی کا تذکرہ ہے، اور اصول و فروع کو گویا کہ یکجا کر دیا گیا ہے۔ فرمایا کہ عن ابی ذر رضی اللہ عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم عن اللہ تبارک وتعالی قال۔ ناظرین، یہ حدیث انشاءاللہ آئندہ ملاقات کے موقع پر لیے ہوئے ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے، اس وقت تک کے لیے فی امان اللہ، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔